اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، قسم با خدا ہم نے نجات دی، بچایا بنی اسرائیل۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، قسم با خدا ہم نے بچایا بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، رسوائی والے عذاب سے۔ یعنی اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اس کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ فرعون کے جو درباری ہیں، خلط ملط نظام بنا ہوا ہے، غلامی ہی غلامی ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ من العذاب المہین، من فرعون۔ اور جو فرعون کی ذات تھی وہ خود ان کے لیے عذاب تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے فرعون کا ہونا ہی عذاب تھا۔ یہ عذاب نہیں کہ کسی کے بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ تو یہ فرعون کی ذات ان کے لیے عذاب۔ فرمایا فرعون سے بھی ہم نے نجات دے دی۔ انہ کان عالیا من المسرفین، وہ حدوں کو ٹاپنے والا، حدوں کو توڑنے والا اور بہت بڑا سرکش تھا۔ وہ خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس سے بڑھ کر سرکشی کون سی ہوگی؟ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، قسم با خدا ہم نے چن لیا۔ یہ بنی اسرائیلی چنے ہوئے لوگ تھے، یاد رکھ لیں۔ یہ پہلے سے ہی ذلیل قوم نہیں تھی، اللہ نے انہیں سرفرازہ تھا کئی نعمتوں سے۔ اب خود دیکھیے، سب سے بڑی نعمت ان کے لیے کہ اللہ نے ان میں کئی ہزاروں نبی بھیجے، اس سے بڑھ کر انہیں اور کیا مانگنا ہے؟ دوسری چیز، فرعون سے انہیں نجات دے دی۔ تیسری چیز، غلام تھے، غلام اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اور چوتھی چیز، علمی فضیلت اللہ نے انہیں عطا کر دی۔ ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، قرآن میں ایک جگہ ہم نے پڑھا ہے کنتم خیر امت، امت محمدی کو اللہ نے تمام امتوں میں سے بہتر بنا کر بھیجا۔ لیکن سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی فضیلت دی، امت محمدی کو بھی فضیلت دی۔ اب فرق کیسے ہوگا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ تو یاد رکھیں بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی تھی وہ اپنے سے پہلی تمام امتوں کے اوپر ملی تھی۔ محمد الرسول اللہ آگے، اب پچھلی جتنی امتیں آئی ہیں بنی اسرائیل ہو یا اس سے پہلی کوئی امت ہو، ان سب کے اوپر فضیلت ہے امت محمدی کو۔ لیکن یہ فضیلت برقرار کب رہے گی؟ امام بخاری نے کیا کہا؟ امام بخاری نے فرمایا کہ ہو تم بہترین امت، لیکن بہترین امت تب تم قرار پاؤ گی جب بہترین امت والا کام تم کرو گی۔ جس دن تم نے اپنے اس کام کو چھوڑ دیا پھر تمہیں وہ فضیلت نہیں ملے گی، اس فضیلت سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے۔ یہ امام بخاری نے تفسیر کی ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے تو بنی اسرائیل تمہیں چنا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی وجہ سے، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے اوپر۔ وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے تمہیں دیا، من الآیاتی، انعامات میں سے۔ یہاں آیات نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ انعامات جو بنی اسرائیل کے اوپر ہوئے۔ آپ گننے بیٹھ جائیں نا بنی اسرائیل کے اوپر انعامات، تو لوگوں نے اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ من و سلوہ ان کے اوپر آیا، ہر طرح کی سائبان وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہیں عطا کی گئی۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں دی، کتنے ہی انعامات دی، نشانیاں دی، ما فیہ بلاء مبین، لیکن ان نشانیوں کے اندر، ان انعامات میں کیا تھی؟ تمہارے لیے آزمائش تھی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، تفصیل تھی مضمون، دو طرح کی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ابتلاء بالنعم، اللہ خوب نعمتیں دیتا ہے، خوب نعمتیں دینے کے بعد اللہ آزماتا ہے،
آیا نعمتیں لینے کے بعد شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آیا خود کو خدا تو تصور نہیں کر رہا؟ ایک آزمائش یہ ہے نعمتیں دینے کی، اور دوسری ابتلاء بالنقم، اللہ عذابات بیچ کر آزماتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں اللہ کہ آیا میری طرف مڑتا ہے کہ نہیں مڑتا، باغی بنتا ہے یا فرما بردار بنتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ایک نعمتیں دے کر اور ایک عذابات دے کر۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا، یعنی یہ بنی اسرائیل اتنی نعمتیں دینے کے بعد انہوں نے کیا کہا، ذرا ان کی بات سنیے۔ اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے کوئی موت سوائے ایک موت کے جو ہمارے باپ دادا پر آئی ہے ہم پر آئے گی، ایک ہی موت آئے گی۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کوئی دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ اگر سچے ہو تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو جو مر گئے ہیں نا، انہیں دوبارہ زندہ کرو، انہیں ہمارے سامنے لے کر آؤ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اب نبی کا اختیار تو نہیں ہے نا کہ اپنی مرضی سے کسی مردے کو اٹھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن وہ کیا کہتے تھے قبر پر جا کر؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ لیکن اللہ کے حکم سے، عیسیٰ کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ تو اور تو کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ معجزہ نہیں دیا تھا، تو انہوں نے کہا اگر وقت کا رسول سچے ہے ہمارے باپ دادا کو جگا کر لائے۔ آپ فرمایا اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع، یعنی تبع کی جو قوم تھی وہ بہتر ہے؟ اب اہم خیرن سے کون مراد ہے؟ قریش مکہ۔ قوم تبع، یہ تبع ایک بادشاہ تھا اور یہ بادشاہ مومن تھا، اس کی جو رعایا تھی ساری کافر تھی۔ اللہ نے ان کافروں کو ان کافروں کے ساتھ تقابل کرایا، مقابلہ کروایا۔ کیسے مقابلہ؟ اس مقابلے کو سمجھیے۔ فرمایا قریشی مکہ، نہ تمہارے پاس ویسی جان ہے جیسی قوم تبع کے پاس تھی، تبع کی قوم کے پاس جیسی جانیں تھی ویسی جان تمہاری نہیں، تبع کی قوم کے پاس جیسا مال تھا وہ مال تمہارے پاس نہیں، جتنی عمریں قوم تبع کی تھی اتنی تمہاری عمریں نہیں، پھر تم بہتر ہو یا قوم تبع بہتر ہیں؟ تو پتہ یہ چلا دنیاوی اعتبار سے، قد و قامت میں، پیسے کے اعتبار سے تبع کی قوم جو کافر تھی وہ بہتر ہے مکہ کے کافروں سے۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین من قبلہم، تبع والوں کو بھی چھوڑو، تبع سے پہلی جو بستیاں آئی ہیں ان کے حالات اٹھا کر دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، عاد کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، سب کو دیکھو، سارے کے سارے تم کافروں سے وہ کافر اچھے تھے، لیکن اہلکناہم، ہم نے ان کی گت بنا دی، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جب ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا تو تمہارے تو قد بھی چھوٹے، پیسے بھی کم ہے، کھیتی باڑی بھی کم ہے، اولادیں بھی کم ہے، عمریں بھی کم ہے، ہم تمہیں ہلاک و تباہ و برباد نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، اللہ کے باغی تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اب اللہ اپنی الوہیت کے دلائل دیں گے کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، کیوں ہوں۔ وما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے کہ تم نے سانس لیا، پیدا ہوئے، زندگی گزاری، مرو گے، ختم ہو جاؤ گے مٹی کے ساتھ، مٹی نہ تمہارا حساب نہ کتاب۔ فرمایا نہ، ہم نے پیدا کیا ہے، اتنی بہترین پیدائش دی ہے، پھر تمہاری ہر ضرورت کو ہم نے پورا کیا ہے، تو مقصد ہے ایک کہ ہماری عدالت میں آؤ گے، ہم کوئی سوال جواب کریں گے، بیکار تمہیں پیدا نہیں کیا۔ وما خلقناہما الا بالحق، ان دونوں آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک قیامت کا جو دن ہے، فیصلے کا جو دن ہے، وہ ان کا مقرر کردہ ہے، سارے کے سارے لوگوں کا، ہر ایک کو اس دن آنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، لوگو تم ساروں نے جمع ہونا ہے، کدھر؟ قیامت والے دن حشر کے میدان میں۔ کیسے؟ فرادا، اکیلے اکیلے آؤ گے، یہ نہیں کہ بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور باپ نے بیٹے کا، ماں نے بیٹی کا، نہ، اکیلے اکیلے بھاگیں گے، دوڑیں گے۔
اور فرمایا کما خلقناکم، جیسے پہلے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ننگے آئے تھے دنیا میں، محشر میں بھی تمہیں ننگا لائیں گے، اور روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ختنوں کے بغیر تمہیں لایا جائے گا۔ تو فرمایا وہ فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ، چاہے وہ خونی ہو یا خون کے بغیر ہو، فرمایا وہ کسی کے کام نہیں آئے گا، شیئن، ذرہ برابر بھی، یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی سے اتنا ہی کہہ دے اسے چھوڑ دو نا، اسے کچھ نہ کہو، فرمایا اتنی بھی سفارش ادھر کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں، سفارش کی جب اجازت ملے گی، اللہ اجازت دیں گے تب سفارشیں ہوں گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، مگر جس پر اللہ رحم کرے گا، وہ پار ہوگا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ سوال کیا نا صحابہ نے، اے محمد رسول اللہ، عملوں کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا نہ، معاملوں کے ساتھ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ بھی عملوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا لا، نہ، میں محمد، میں بھی عمل کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، ہاں مجھ محمد کو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے گا تب جا کر میں جنت میں داخل ہوں گا۔ الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کرے گا، فضل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انہ هو العزیز، بے شک وہ اللہ غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اب نیچے چل کر جہنم کے حالات ہیں کہ جہنم کیسے ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم، جہنم کے اندر زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم کو میں نے آپ کو پہلے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اس کے کانٹے اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ آپ اگر ابھی بھی زقوم کا درخت دیکھیں نا تو آپ کو خوف آتا ہے اس سے۔ زقوم کا جو درخت ابھی بھی آپ کہیں پر دیکھیں، بعض جگہوں کے اندر ہوتے ہیں، قد اس کا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، موٹے موٹے اس کے کانٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا ہے، جہنم کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ والے کانٹے دار درخت ہوں گے زقوم کے۔ طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا گنہگاروں کا۔ اور کھانا کیا؟ فرمایا ایسا کھانا ہوگا کہ جیسے ہی منہ کے اندر اسے لے کر جائیں گے اتنا سخت ہوگا، پورے پیٹ کو پھاڑے گا، نیچے سے پیشاب والے راستے سے وہ سارے کا سارا نکل جائے گا، درمیان میں کسی چیز کو وہ چھوڑے گا نہیں۔ طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا کس کا؟ گنہگاروں کا۔ کل محل، محل کسے کہا جاتا ہے؟ لوہے کو، تانبے کو پگھلا کر جو سیسا بنایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے محل۔ تو ادھر سے کون سا مراد ہے؟ ادھر پیپ، خون، پیشاب، یہ ساری چیزیں آ کر جب جمع ہوں گی نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایک تلچھٹ سا بن جاتا ہے، تلچھٹ، یعنی یہ ڈیزل، پیٹرول اور قسم کے مادے، کیمیکل، یہ سارے جمع ہوتے ہیں نا، تو یہ پانی کے اوپر آ کر وہ تلچھٹ سا بن جاتے ہیں۔ ہو بہو اسی طرح جہنم کے اندر ایک تلچھٹ بنے گا، کس سے؟ خون، پیشاب، اور اسی طریقے سے پیپ، یہ ساری چیزیں، جہنمیوں کی چربی گلے گی، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوں گی نا ایک تلچھٹ بنے گا، جس سے اللہ نے تشبیہ دی ہے لوہے کے، تانبے کے پگھلنے کے ساتھ۔ کل محل، وہ تلچھٹ ہوگا۔ یغلی فی البطون، یہ پیٹ کے اندر ابلے گا، یہ پیٹ کے اندر ابلے گا۔ کیسے؟ جیسے گرم پانی ابلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ آگ جلاتے ہیں پانی کے اندر تو پانی ابلتا ہے اوپر آ کر، فرمایا ایسے ان کے پیٹوں کے اندر یہ ابلے گا، اور ابلنے سے کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ آ کر ان کی آنتیں، دل، گردے، یہ ساری چیز آ کر مکس ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور فرمایا کغلی الحمیم، جیسے کہ کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اس پانی کی طرح ان کے پیٹ کے اندر یہ سیسا ابلے گا۔ خذوہ، کہا جائے گا ان سے پکڑو اسے، فاتلوہ الی سواء الجحیم، اور گھسیٹو انہیں، کدھر؟ سواء الجحیم، جہنم کی طرف، جہنم کے برے عذاب کی طرف انہیں گھسیٹو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بالوں سے پکڑا جائے گا۔ ادھر آج جو گنجا ہے جس کے بال نہیں ہیں، ادھر اس کے بھی بال ہوں گے، اور بڑے بڑے بال ہوں گے، اور کہا جائے گا پکڑو انہیں بالوں سے، بالوں سے پکڑ کر منہ زمین کے ساتھ لگایا جائے گا، کمر
आसमान की तरफ होगी, पेट जमीन के साथ, कमर आसमान की तरफ, और मुंह के बल घसीटा जाएगा, घसीट घसीट कर कुत्तों की तरह जहन्नुम के अंदर फेंका जाएगा। कहा जाएगा खुजू फगुल फातिलु इला सवाल जहीम, फेंको इन्हें जहन्नुम के अंदर। सुम्मा सुब्बू, फिर उंडेलो डालो। सुब्बू कहा जाते हैं जैसे लोटे को भर कर उंडेलते नहीं है नीचे, इसे सुब्बू का लफ्ज का सब कहा जाते हैं उंडेलने को। सुम्मा सुब्बू, उंडेलो डालो, फौक़ रअसिही, इनके सर के ऊपर, सरों के ऊपर डालो। मिन आज़ाबिल हमीम, खोलता हुआ पानी का आज़ाब, खोलते हुआ पानी पकड़ो, इनके सरों के ऊपर डालो। और इस यहाँ तो डालने का आज़ाब है, 15वें सपारे में क्या पढ़ा था कि पीने का आज़ाब। गर्म पानी इन्हें दो तो क्या फरमाया, यशविल वजूह, जैसे चेहरे के साथ लगाएंगे चमड़ी उठकर उस प्याले के अंदर आ जाएगी, होंठों से लगाएंगे होंठ नीचे गिरेंगे, जबान तक जाएगा, नीचे जितनी चीजों को वो क्रॉस करेगा पानी, सारी चीजों को लेकर दुबुर के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। यहां पर सरों के ऊपर डालने की बात आई है। ज़ुक़ो, कहा जाएगा चखो। दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया, सहाबा का मजाक उड़ाया, आज हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, चखो इस आजाब को। इन्नका अंतल अजीजुल करीम, ए अल्लाह तू गालिब है और करीम है, इज्जत वाला है। इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, यही वो लोग हैं ना जो दुनिया के अंदर इसी क़यामत का मजाक उड़ाया करते थे, आज ये लोग चखें आजाब को। इन्नल मुत्तकीन, याद रखिए कुरान का उसलूब है, तरीका है, जहां पर काफिरों की बात आती है साथ मोमिनों की आती है, मोमिनों की बात आती है कुरान साथ काफिरों को भी छोड़ता नहीं, दोनों ग्रोहों की बात कुरान जिक्र करता है, ये कुरान का इंसाफ है। अब मोमिनीन की बात, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, मुत्तकी लोग परहेजगार वो अमल वाले मकाम के अंदर होंगे, जन्नत होगी, किसी को किसी चीज का कोई खौफ और अंदेशा नहीं होगा। दुनिया के अंदर इंसान को सबसे बड़ा डर मौत का होता है, तो वहां पर मौत का खौफ सबसे पहले उठाया जाएगा। फी जन्नात व उयून, बागात के अंदर होंगे, चश्मों के अंदर होंगे, बागात चश्मे ये सारी चीजें इनके सामने होंगी। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, ये पहनेंगे रेशम, मोटा रेशम, पतला रेशम पहनेंगे वो, मुतक़ाबिलीन, आमने सामने होंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे। कज़ालिका, इसी तरह जैसे पहले नेमतें दी हैं, इसी तरह एक नेमत और क्या, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, हूरे ऐन के साथ इनका निकाह कराया जाएगा, इनका बयाह कराया जाएगा हूरे ऐन के साथ। हूरे ऐन की तफसील वो रिवायात बहुत ज़्यादा हैं, वो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके के ऊपर सूरह वाक़िया में बयान करूँगा। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन, वहाँ पर ये पुकारेंगे फलों को, आवाज़ देंगे किसे, फलों को, ए फल तू इधर आ, ये नहीं कि ये मुझे ला के दो ना, फल की तरफ सोचेंगे, फल खुद बखुद आ जाएगा। ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत, नहीं चखेंगे मौत को वहाँ, इल्लल मौततल ऊला, हाँ मगर ये जो कब्र में जाने वाली मौत है ना, इसे चखेंगे, इसके बाद कोई मौत को नहीं चखेगा, न जहन्नुमी मौत को चखेगा न जन्नती मौत को चखेगा, एक ही मौत अल्लाह अता करेंगे। ववक़ाहुम अज़ाबल जहीम, अल्लाह इन्हें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लेंगे। याद रखें कि जन्नतियों को जब नेमतें देने से पहले जहन्नुम का दीदार कराया जाएगा जन्नतियों को, कि जाओ जरी जहन्नुम को देखो, ये जहन्नुम है, ये जाएंगे जहन्नुम में, जहन्नुम को देखेंगे, ये कहेंगे अल्लाह कुछ भी नहीं मांगते, एक ही चीज़ मांगते हैं, इस जहन्नुम से हमें तू बचा ले, और किसी चीज़ का हम तुझसे मुतालबा नहीं करते। ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ववक़ाहुम अज़ाबल जहीम, इन्हें अल्लाह जहन्नुम के अज़ाब से बचाएगा। फ़ज़लन मिन रब्बिक, ये तेरे रब का फ़ज़ल है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, बहुत बड़ी कामयाबी है, जहन्नुम से बच जाना है, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, अब बात आ गई है कुरान की। ये सारी चीज़ें बयान करने का मकसद क्या था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली कि आप इनकी बातों का बुरा न माने। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, इस कुरान को हमने आपकी ज़बान पर आसान कर दिया, बहुत बड़ी नेमत है कुरान, बहुत बड़ी नेमत। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, शुरू के अंदर जिब्राइल आते ना, आकर वही सुनाते,
تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اسے دہراتے کہ کہیں مجھ سے بھول نہ جائے. فرمایا نا لا تحرک بہ لسانک، آپ مت دہرائیے، آپ مت تکلیف اٹھائیے. فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. ہم نے سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو بھولنے قرآن کو نہیں دیں گے. تو فرمایا لعلہم یتذکرون، کیوں آسان کیا قرآن کو؟ تاکہ یہ لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. فرتقب، لیکن نصیحت یہ لوگ حاصل نہیں کرتے، پھر کیا کریں؟ فرتقب، انتظار کریں. انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار؟ قیامت کا یا اللہ کے عذاب کا؟ فیصلہ اللہ کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین صدق اللہ العظیم. یہ حوامیم سب آئیں 7 صورتیں ہیں تقریباً جن کے شروع کے اندر حامیم آتا ہے. انہیں حوامیم سبع کہا جاتا ہے. یہ قرآن کا ایک مکمل ایک حصہ ہے، توحید کے اوپر مبنی ہے. صورتوں کا وہی ساری چیزیں جو ساری صورتوں کے شروع میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، اسی صورت کی بھی وہی چیزیں ہیں. حامیم اللہ عالم بمرادہ، تنزیل الکتاب، نازل کردہ ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے. کون اللہ؟ العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. ان فی السماوات، بے شک آسمانوں کے اندر، والارض، اور زمینوں کے اندر، لآیات، کئی قسم کی نشانیاں ہیں. آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ مؤمنین، ایمان والوں کے لیے. ایمان والا ہوگا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ایمان والے کے لیے چھوٹے سے ذرے کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے. اور کافر ہے تو نہیں مان رہا، دل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہا. ایمان والے کے لیے چھوٹی سی چیز بہت بڑی ہے، لیکن جس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہا. وفی خلقکم، تمہاری پیدائش کے اندر، یعنی انسان اگر ایمان والا ہو تو اسے اپنی جان کے اندر بھی کئی قسم کی نشانیاں نظر آتی ہیں. وما یبث من دابۃ، اور چوپایوں کے اندر، ما یدب علی الارض، یعنی یہ جو چوپائے ہیں جو زمین کے اوپر چلنے والی مخلوقات ہیں، جانور وغیرہ، کیڑے مکوڑے، ان کے اندر بھی کئی قسم کی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ آیات، نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والے، جن کا یقین پختہ ہے، مضبوط ہے، ان کے لیے ہر چیز کے اندر نشانی ہے. اور جو کمزور ہیں، جن کا یقین کمزور ہے، انہیں بڑے آسمان سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی، انہیں قوموں کی تباہی اور بربادی سے بھی کوئی نشانی حاصل نہیں ہوتی، عبرت حاصل نہیں ہوتی. اب یہ نشانیاں گنوائی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ ساری صورتیں زیادہ توحید کی طرف بلاتی ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا، رات اور دن کا اختلاف یعنی رات دن کا بدلنا، گھٹنا بڑھنا. وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اللہ نے اتارا آسمان سے، من رزق، روزی میں سے. آسمان سے یاد کر رکھیں کہ ایک ہی چیز اترتی ہے، پانی. اب وہ پانی ہر ایک روزی کے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے بنایا ہے پانی سے. کیا مطلب؟ ہر چیز کی زندگی کیا ہے؟ پانی ہے. زمین کی زندگی بھی دیکھیں، پانی. انسان کی پانی، جانور ہیں پانی، ہر چیز کی زندگی پانی ہے. تو اس لیے آسمان سے ہم نے روزی اتاری. کیا مطلب؟ روزی دسترخوان تو نہیں اترتے، روزی سے مراد کیا ہے؟ پانی اتارا. وہ ساری کی ساری روزی کا سبب کیا ہے؟ پانی ہے. فاحیا بالارض بعد موتها، اس آسمان کے پانی سے زمین کو زندہ کرتے ہیں مرنے کے بعد. زمین ایک دفعہ مر جاتی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، بانجھ ہو جاتی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے تو اس زمین کے اندر جان پڑتی ہے. پتہ چلا زمین کی زندگی بھی پانی ہے. وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور یہ ہواؤں کا جو پھیرنا ہے نا، ہواؤں کا رخ ایک طرف لے کر جانا دوسری طرف، یاد رکھیں یہ ہواؤں کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے.
اگر اللہ ان ہواؤں کو بے قابو چھوڑ دے تو زمین کے اوپر کوئی چیز بھی بچے نہ۔ کیوں؟ ان ہواؤں کے اندر اتنی سختی تھی کہ ایک قوم کو اس نے تباہ کیا ہوا نے۔ یہ ہوا ہی آپس میں وہ ٹکراتی تھی، انہیں 120 گز اور اتنا ان کا قد تھا، وہ آپس میں ٹکرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ یہ ہوا کے اندر اتنی تیزی ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر آیاتن، کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل مند ہے۔ عقل مند سارے ہیں، دیکھیں، یاد رکھیں، کافروں کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے۔ اب کافر کیا مسلمانوں سے بڑھ کر نئی ایجادیں کرتے ہیں، نئی چیز ایجاد کر دی، فلاں چیز ایجاد کر دی، عقل ہے تو کرتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کے کاغذوں کے اندر، اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، ساری دنیا کی عقل اس کے ذہن کے اندر اگر ہے تو وہ عقل مند اللہ کے ہاں نہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو پیچھے بیان کر دی۔ نتلوہا علیک بالحق، اے محمد رسول اللہ، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر حق کے ساتھ، یہ سچی چیزیں ہیں، ان کے اندر جھوٹ کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ کا سوال ہے، سوال کا انداز بھی دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بعد یا اللہ کی نشانیوں کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی نشانیوں کے بعد کون سی ایسی چیز ہے کہ یہ لوگ اس کے اوپر طلبگار بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یا آسرا انہوں نے لگایا ہوا ہے؟ اللہ کے بعد تو کوئی بھی نہیں۔ فرمایا اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کی آیتوں پر ایمان لاؤ، اس کے علاوہ کہیں اور مت جاؤ۔ ویل، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، افاکن، جو زبان کا جھوٹا، اسیمن، اور عمل کا گنہگار ہے۔ زبان کے جھوٹے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور عمل کے گنہگار کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کے ساتھ جب لو لگائیں گے اور اللہ پر جھوٹ بولیں گے تو ایسی شخص کے لیے کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے۔ ویل، ہلاکت ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، افاکن، جو زبان کا جھوٹا ہے، اسیمن، اور عمل کا گنہگار ہے۔ اب یہ دیکھیے ان دو لفظوں کی تفسیر اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ ان دو لفظوں کو ذہن میں بٹھائیں، افاکن، زبان کا جھوٹا، اسیمن، عمل کا گنہگار، کون ہے؟ اس کی تفسیر آیت نے خود کی ہے۔ یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے۔ اللہ کی آیت کان میں پڑ گئی، اللہ کی آیت سن لی۔ تتلا علیہ، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کے قرآن کی آیتیں یا اللہ کی کسی بھی کتاب کی آیتیں، نشانیاں جب بیان کی جاتی ہیں، یسمع، وہ انہیں سنتا ہے، ثم یصر، پھر وہ اڑ جاتا ہے، پھر وہ اس بات کے اوپر اڑ جاتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے۔ اللہ کی آیت کو، اللہ کی بات کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی اکڑ کے اوپر، اپنے تکبر کے اوپر، اپنے کفر کے اوپر، اپنے شرک کے اوپر، اپنی اس بدعت کے اوپر، اپنے اس رواج کے اوپر وہ اڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بات کو ایسے نظر انداز کرتا ہے جیسے اس نے سنی ہی نہیں۔ فرمایا فبشرہ، اے محمد رسول اللہ خوشخبری سنا دیجئے ایسے شخص کو، کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی۔ ایک یہ ہے بات سنی اللہ اور اس کے رسول کی، سن کر یہ مان لیا کہ یہ بات سچی ہے اور حق ہے، آگے عمل کرتا ہے نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف گناہ کی حد ہے، اس میں گناہ ہی ہے۔ ایک شخص نے ایک بات سنی، اس پر عمل کیا نہ کیا، وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ایک وقت آئے گا، توبہ کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن بات سنی، بات سننے کے بعد اس کا مذاق اڑایا یا اڑ گیا اور کہا یہ بات ہے ہی نہیں، میں اسے نہیں مانتا، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے اور ٹھیک ہے یہ حق ہی نہیں، یا یہ شاعر ہے، یا یہ مجنون ہے، وجہ یہ تھی ان کے بگڑنے کی۔ یاد رکھ لیں
ابو جہل کے دل کے اوپر مہر لگی ہے، اس بات سے نہیں لگی کہ کلمہ محمد رسول اللہ کا نہیں پڑھا، نہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا اور آ کر محمد رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا، یہ وجہ تھی۔ کلمہ نہیں پڑھا، کتنے کافر ایسے تھے کہ کلمہ نہیں پڑھا، ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آنا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، حاصل کلام یہ ہے، جب آئیں گے فبشرہ بعذاب علیم، پھر دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری ہے۔ اب وہ کیسے کرتا ہے، اس کا گناہ کیسے ہوتا ہے، اسے دیکھیے۔ وَإِذَا عَلِمَ، جب وہ سیکھ لیتا ہے یعنی جان لیتا ہے، پتہ اسے چل جاتا ہے یا سن لیتا ہے، کسی طرح بھی اس سے علم ہو جاتا ہے۔ عالمہ مطلب جب وہ سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، پتہ اسے چل جاتا ہے۔ من آیاتنا شیئا، ہماری آیتوں میں سے ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر سے کیا مطلب، کوئی آیت کا ٹکڑا سن لیا، پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث سن لی، یا کوئی دینی مسئلہ سیکھ لیا، شیء کہا جاتا ہے کسی ذرے برابر چیز کو۔ ذرہ یہاں پر پڑا ہوا ہے نا، یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ کتنا چھوٹا سا ذرہ، اسے کیا کہیں گے، شیء۔ یہ کیا ہے، ایک شے ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، چھوٹا ہی ہے لیکن شے ہے۔ شے کا لفظ کسی چیز کی حقارت کے اوپر بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل چھوٹی سی چیز ہے۔ فرمایا ذرہ برابر بھی اگر اسے کوئی چیز آیت کا ٹکڑا مل جاتا ہے نا، وہ سمجھ لیتا ہے اسے، اتخذہا ہزوا، اسے کیا بنا دیتے ہیں، مذاق بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کا گناہ ہے۔ اوپر کہا تھا نا، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دو لفظوں کو ذہن میں بٹھانا ہے، افاق اور اسیم، زبان کا گنہگار اور عمل کا گنہگار۔ زبان کا جھوٹا اور عمل کا گنہگار کون شخص ہے، جس کے اندر یہ والی خوبیاں ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو مذاق بناتا ہے۔ شیئن اتخذہا ہزوا، چھوٹی سی چیز بھی ملتی وہ اس کا مذاق بنا دیتے۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے انہیں، آگے سے اس بات کا کیا بن جاتا، مذاق بن جاتا۔ ایک آیت الف لام میم غلبت الروم، پیغمبر علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی، غلبت الروم، روم کیا ہوگا، روم غالب ہوگا، اور یہ جو دوسری اس کی طاقتیں ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گی۔ انہوں نے جب سنی، سننے کے بعد وہ کہنے لگے، یہ دیکھو یہ کہاں کی باتیں کر رہا ہے، وہ روم کو دیکھو اور یہ روم والوں کو دیکھو اور وہ دوسری طاقتوں کو دیکھو، یہ آپس میں ان کا مقابلہ کروا رہا ہے، طرح طرح کا مذاق بنا، اور کہنے ساتھ لگے کہ جیسے محمد نے یہ والی بات، روم والی بات جھوٹی کہی ہے، اسی طرح نعوذ باللہ محمد کا پورا قرآن جھوٹا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر کر کے دکھایا، فرمایا اسی طرح یہ لوگ مذاق بناتے ہیں، کس سے، چھوٹی سی چیز سے جو انہیں مل جاتی ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، مریں گے، مرنے کے بعد آگے جہنم ہے۔ لیکن ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، انہیں کوئی چیز ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گی جو انہوں نے کمائی ہوگی۔ دنیا کے اندر یہ لوگ جتنی نیکیاں کریں انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مخالفت کس کی کر رہے ہیں، دین کی کر رہے ہیں، دین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کئی مرتبہ یہ مسئلہ، ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ گنہگار ہے، کافر وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، فی الفور کافر ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی شخص نماز کا انکار کر رہا ہے، پھر بھی وہ کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ یہی حالت یاد رکھ لیں ہر سنت کی ہے، کوئی بھی چیز سنت ہے یا پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث مبارکہ ہے، یاد رکھیں ہر ایک چیز کا مسئلے کا یہی حل ہے، نہ کرنا گنہگار ہے، انکار کرنا، مذاق کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ بھی سارا یہی ہے۔ فرمایا کوئی فائدہ انہیں نہیں دے گی ان کی کوئی نیکی یا ان کا کوئی مال۔ فرمایا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی انہیں فائدہ دیں گے وہ لوگ جن کو انہوں نے دوست بنایا تھا اللہ کے علاوہ۔ جیسی دوستی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی انہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کی، آج وہ لوگ بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہَذَا ہُدیٰ، یہ ہدایت ہے، یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، یہ جو پیچھے باتیں پڑھ کر آپ کو سنائی گئی ہیں یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جن لوگوں نے رب کی آیتوں کا کفر کیا، رب کی آیتوں کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ علیم، ان کے لیے بہت سخت قسم کا عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ ذات ہے سخر لکم البحر، جس نے تابع کر دیا تمہارے لیے سمندروں کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ ان سمندروں کے اندر چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو یعنی روزی کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سمندروں کے بنانے کی اللہ نے وجہ بیان کر دی تاکہ تم ان سے روزی کماؤ، کشتیاں چلیں، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تابع کر دیا تمہارے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہیں، جَمِيعًا مِّن، سارے کا سارا اس اللہ نے تمہارے لیے تابع بنائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان باتوں کے اندر کئی قسم کی نشانیاں ہیں لیکن فکر مند قوم کے لیے، جو فکر کرتی ہے، جو سوچتی ہے، اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل، اے محمد الرسول اللہ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یغفروا، وہ درگزر کریں، معاف کریں، یعنی ایمان والوں کا خاصہ ہے، انہیں حکم ہے کہ وہ لوگ معاف کریں۔ للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو امید نہیں رکھتے ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی۔ ایام اللہ، ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایام اللہ سے مراد ہے وہ دن جن دنوں کے اندر اللہ نے کسی قوم کو پکڑا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کو جس دن پکڑا گیا، اور اسی طریقے سے سمود، قوم سمود کو، کئی قومیں ہیں، ان کو پکڑا، ان قوموں کے پکڑنے والے دنوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دن۔ جو لوگ نہیں یقین رکھتے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا، ان لوگوں سے آپ کیا کریں؟ درگزر کریں، انہیں چھوڑ دیں اپنی حالت کے اوپر۔ کیوں؟ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ قوموں کو کس وجہ سے؟ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جس کسی نے عمل کیا نیک عمل، وہ اس کی جان کے لیے ہے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ اللہ پر احسان نہیں، اس کا معاملہ انسان کی اپنی جان کے لیے ہے، انسان کی اپنی جان کو فائدہ ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس کسی نے برائی کی تو اس برائی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ قرآن میں فیصلہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک اپنی قبر میں جائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم نے لوٹنا ہے پروردگار کی طرف جو تمہارا رب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم بخدا ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو الکتاب، بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی گئی، تورات بنی اسرائیل کو دی گئی۔ والحکمہ، حکم کہا جاتا ہے فیصلہ کرنے کی طاقت کو، فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں۔ والنبوۃ، اور نبوت عطا کی بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کے اندر کئی نبی آئے، ہزاروں پیغمبر آئے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ورزقناہم من الطیبات، ہم نے روزی دی انہیں پاکیزہ قسم کی روزی، من و سلوہ ان پر اترا، ہر قسم کے پھل۔ پھر جب دالیوں کا اور ساگ کا اور اسی طریقے سے تھوم وغیرہ کا انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ نے وہ بھی ان کا پورا کیا۔ وفضلناہم علی العالمین، سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا؟ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت ملی۔ کب؟ ان سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان کے اندر بنی اسرائیل کو فضیلت تھی، لیکن امت محمدی کے آنے کے بعد وہ فضیلت ان کی پیچھے ہو گئی، امت محمدی کی فضیلت اوپر ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے انہیں عطا کیا واضح قسم کے احکام، واضح قسم کے حکم ہم نے انہیں دے دیے، فلاں حلال فلاں حرام، ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا، یہ سارے حکم انہیں دے دیے۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں اختلاف کیا بنی اسرائیل میں سے کسی عالم نے نہیں اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر معلوم ہونے کے بعد، علم ہونے کے بعد۔
دو چیزیں ہیں، یاد رکھ لیں، یہ تفصیل سے مضمون گزرے، اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے، اسے ایک مسئلے کا پتہ نہیں، ایک کام کے بارے میں پتہ نہیں، حلال ہے حرام ہے، کم گناہ ہے، لیکن مسئلے کا پتہ ہونے کے بعد جب وہ گناہ کرے گا اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اگر پتہ نہ ہوتا کہ فلاں چیز حلال ہے حرام ہے، پھر یہ لوگ اگر اختلاف کرتے، اتنی زیادہ پکڑ نہیں تھی۔ دین آ گیا، دین پڑھ لیا، دین پڑھنے کے بعد پھر کتاب کو تبدیل کیا، اس لیے اللہ نے پکڑا، بندر اور خنزیر بنایا۔ فرمایا من البینات من الامر، واضح حکم آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جاءہم العلم بغیا بینہم، سرکشی کی وجہ سے، کیا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ آپس کی جو ضد ہوتی ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ سارے لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھے؟ رشتہ دار تھے، جان پہچان والے تھے، قوم قبیلے والے تھے، لیکن درمیان میں ایک ہی چیز تھی، بغیم بینہم، سرکشی تھی، سرکشی، ضد تھی آپس کی۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ لوگ پیغمبر کو حق جانتے ہیں، کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ کر پہچانتے ہیں، ایسے یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا یوم القیامت، قیامت والے دن، بینہم، ان کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو چلا دیا ہے شریعت کے اوپر، ایک راستے کے اوپر، دین کے ایک راستے کے اوپر ہم نے چلا دیا۔ فاتبعها، اے محمد رسول اللہ آپ نے اتباع کرنی ہے اس راستے کی، یہ جو دین، یہ جو قرآن ہم نے آپ کو دے دیا، اس قرآن کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور یہ قرآن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، آپ پیروی مت کیجئے، احواء، خواہشات کی، الذین، ان لوگوں کی خواہشات، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، لوگوں کو خوش نہیں کرنا۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام سے کہ آپ نے لوگوں کی طرف نہیں جانا، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جانا، آپ نے دین کے پیچھے جانا ہے، قرآن کے پیچھے جانا ہے۔ کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ آپ کو نہیں فائدہ دے سکتے۔ آپ اگر لوگوں کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کا فیصلہ ہے، لن یغنوا عنک، ہرگز کسی صورت میں یہ لوگ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم کا دوست ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، بے شک ظالمین، بعضهم، بعض جو ظالمین ہیں، اولیاء، یہ دوست ہیں، بعض ظالموں کے، ظالم کے ساتھ لگتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا، فرمایا نہ کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ کیوں؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اور دوسری چیز، ظالم کے ساتھ کیسے لگتے ہیں؟ تو فرمایا الجنس یمیل الی الجنس، جو جنس ہوتی ہے وہ اپنی جنس کی طرف کیا ہوتی ہے؟ مائل ہوتی ہے۔ اب جو انسان ہیں تو انسانوں کی رغبت کس کی طرف ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہے۔ جیسے انسان انسانوں کے ساتھ جا کر لگتے ہیں، ایسے انسان جا کر کتی یا بلے یا ان چیزوں کے ساتھ نہیں لگتے۔ کیوں؟ انسان کو انسان پسند ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بعضهم اولیاء و بعض، یہ ظالمین کے دوست ظالم ہوں گے، واللہ ولی المتقین، لیکن اللہ دوست کس کا ہے؟ متقیوں کا۔ اللہ کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ، نہ کہ ظالموں کے ساتھ۔ ھذا بصائر، یہ آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن بصائر ہے، آنکھیں کھولنے والا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، وہدن، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والی ہے۔ ام حسب الذین، لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، اجترحوا السیئات، یہ برائیاں کریں گے، تو ان نجعلہم، ہم کر دیں گے انہیں کالذین، ان لوگوں کی طرح، آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والوں کی طرح، ایمان لانے والوں کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کافروں نے اور ظالموں نے یہ سوچ رکھا ہے
کہ یہ دنیا کے اندر کفر میں زندگی گزاریں گے، ظلم کے اندر زندگی گزاریں گے، اور ان کا اور ایمان والوں کا ایک جیسا معاملہ ہوگا؟ فرماتے ہیں نہ، سواء محیاہم و مماتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان زندہ ہے، زمین کے اوپر چل رہا ہے، اور ایک مر گیا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اسی طرح ساء ما یحکمون، بہت برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ ان کا ٹھیک نہیں۔ وخلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، السماوات، یا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، انصاف کے ساتھ، ولتجزا کل نفس، اور کس لیے؟ تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس، ہر ایک جان کو، بما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد ہے انسانوں کو انصاف دلانا، یعنی ادھر رہ کر کیا کرتے ہیں، قیامت والے دن بدلہ ملے، یہ زمین و آسمان کا مقصد ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ خواہشات کو معبود بنانا کیا ہے؟ سننی اللہ کی ہے نا، مرضی اللہ کی چلے گی، تو جس نے اپنی خواہشات کی بات ماننا شروع کر دیا، گویا کہ خدا اس نے اپنی خواہشات کو بنا دیا، اپنے دل کو اس نے خواہشات کو معبود بنا دیا۔ پھر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اسے اللہ نے گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود۔ ایک شخص کے پاس علم ہے، پتہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے، لیکن پھر بھی خواہشات کی بات مانتا ہے، تو پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو وہ ختم علی سمعہ، پھر مہر لگا دی اس کے کانوں کے اوپر، وقلبہ، اور اس کے دل کے اوپر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ڈال دیا پردے کو اس کی آنکھوں کے اوپر، آنکھوں پر پردہ، دل پر مہر، کانوں پر مہر، پھر کہاں سے حق داخل ہوگا؟ تیسرا راستہ تو کوئی بھی نہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے جو ہدایت دے اللہ کے بعد؟ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افلا تذکرون، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا، اور کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف اور صرف ہماری دنیا کی زندگی، نموت ونحیا، نہیں مرتے ہم اور نہیں زندہ ہوتے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ کیا مطلب؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں، صرف اور صرف ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، زندگی گزاریں گے اور ہم مر کے بس، پھر آگے کوئی چیز نہیں ہے، دوبارہ زندگی اور یہ چیزیں وغیرہ نہیں۔ مشرکین مکہ بھی قیامت کے منکر تھے، قیامت کو مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم مرتے کیسے ہیں؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو صبح شام ہے نا، یہ ختم ہو رہی ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ ایک وقت ہوگا ہم چلے جائیں گے، بس زمانے کے ساتھ ہم جائیں گے، ہمیں زمانہ ختم کرے گا، زندگی موت والا کوئی چکر نہیں۔ وما لہم بذالک من علم، اللہ فرماتے ہیں نہ، اس بارے میں ان کے پاس کوئی کسی قسم کا علم نہیں، کوئی حجت، کوئی بہانہ نہیں۔ انہم الا یظنون، نہیں یہ لوگ قیامت کے بارے میں کام لیتے مگر اٹکل کے ساتھ، یہ ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی سچائی نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات واضح، ما کان حجتہم، تو کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سے دلائل دیے جاتے ہیں آخرت کے، قیامت کے۔ آپ دیکھیں کہ ایک قیامت کے مضمون کو اللہ کیسے پھیر پھیر کر جگہ جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ لوگ کسی طرح سمجھ جائیں، لیکن جب بھی یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں انہیں، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ الا ان قالوا، مگر یہ لوگ کہتے ہیں، ائتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہتے ہیں قیامت ہوگی نا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تم ایسے کرو دنیا میں ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ، ہم باپ دادا کو دیکھیں گے، ہم بھی قیامت پر یقین رکھیں گے۔ لیکن یہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔
قل محمد الرسول اللہ فرما دیجئے اللہ یحییکم، اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامت، قیامت والے دن، لا ریب فیہ، جس دن کے اندر کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیوں جمع کرے گا، کیوں یہ سارا معاملات کرے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس قیامت والے دن، یخسر المبطلون، خسارے کے اندر ہیں باطل پرست لوگ۔ وَتَرَىٰ، اے مخاطب آپ دیکھیں گے، کُلَّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کو، جاسیہ، وہ آئے گی کس حالت میں؟ گھٹنوں کے بل۔ جب انسان اپنی ٹانگیں زمین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، گھٹنوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، یعنی اس طرح جب بیٹھتے ہیں، اس حالت کو کہا جاتا ہے جاسیہ۔ یعنی قیامت والے دن یہ اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو گھٹنوں کے بل آئیں گے، گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر ایک امت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف، یعنی ہر ایک انسان کو، ہر ایک امت کو، گروہ کو بلایا جائے گا، آؤ آ کر اپنا نامہ اعمال لے لو۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ ہوا چلے گی، ہوا چلنے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ کے اندر جس کا برا نامہ اعمال ہے پیچھے تھمایا جائے گا، جس کا اچھا ہے آگے تھمایا جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت نامہ اعمال دیے جائیں گے اس وقت لوگ کدھر ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ الیوم تجزون عذاب، الیوم تجزون، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے دنیا کے اندر۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو ہمارے فرشتوں نے تمہارا لکھا ہوا ہے۔ ینطق علیکم بالحق، جو بولتا ہے تمہارے خلاف حق کے ساتھ، نامہ اعمال بولے گا، بتائے گا یہ چیزیں کی ہوئی ہیں اس نے۔ جیسے 15ویں سپارے میں سخت الفاظ ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ قیامت والے دن میزان رکھا جائے گا، نامہ اعمال وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی، تو جب مجرم لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو تھر تھرائیں گے، کانپیں گے۔ کانپنے کے بعد کہیں گے یا ویلتنا، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بربادی، اے ہماری تباہی، ما لہذا الکتاب، اور اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ ہماری چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، اس نے تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو ہم تو آج تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اس چیز کا بیان ہے۔ ینطق علیکم بالحق، یہ بولے گی تمہارے خلاف حق کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، فیدخلہم ربہم، داخل کرے گا انہیں ان کا رب، فی رحمتی، اپنی رحمت میں۔ رب رحمت میں داخل کرے گا تو جنت میں داخل ہوں گے۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ واما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کیا قرآن پڑھ کر تمہیں نہیں سنایا جاتا تھا؟ ضرور سنایا جاتا تھا، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم ٹھہرے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک نہیں۔ قل، تم کہتے تھے دنیا کے اندر، ما ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتہ قیامت کیا ہے۔ یہ ایک ان کا بہت زیادہ نعرہ لگاتے تھے، کہتے تھے قیامت کیا ہے؟ قیامت اگر کوئی ہے قیامت تو محمد لے کر آؤ قیامت، ہم بیٹھے ہیں قیامت کے انتظار کے اندر۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ادھر تو یہ نعرہ لگاتے تھے، آج دیکھو نا یہ ہے قیامت۔ ان نظن الا ظنا، نہیں ہم کرتے تھے مگر صرف گمان، وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین کرنے والے نہیں تھے۔ یہ مشرک لوگ خود قیامت والے دن اقرار کریں گے۔ جڑی گلاں کر دین کھلیر ہوئے نا، وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین رکھنے والے نہیں تھے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا،
ظاہر ہو جائیں گی وہ تمام برائیاں جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے. قیامت والے دن ہر چیز ظاہر ہوگی. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، گھیر لیا جائے گا انہیں کس چیز کے ساتھ؟ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے. دنیا میں قرآن کے ساتھ مذاق انہوں نے کیا، محمد رسول اللہ کے ساتھ مذاق انہوں نے کیا، یہی مذاق ان کے گلے پڑ جائے گا اور انہیں پکڑ لیا جائے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ننساکم، ہم تمہیں بلاتے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم، جیسے تم نے بلایا دنیا کے اندر ہماری ملاقات کو. اللہ کہیں گے کہ آج کے دن میں نے تمہیں بلا دیا. جیسے ایک انسان ہے، اسے آپ کہتے ہیں جی مجھے یاد رکھنا، کیا مطلب؟ میرا خیال رکھنا. وہ آپ سے کہتے ہیں میں آپ کو یاد رکھوں گا. اسی طرح اللہ کہیں گے قیامت والے دن دنیا میں تم نے مجھے بلایا تھا، آج کے دن میں نے تمہیں بلا دیا، یعنی میں تمہارا کوئی خیال آج نہیں کروں گا. وقیل الیوم، کہا جائے گا ننساکم، بلا دیا آج کے دن میں نے تمہیں، کما نسیتم، جیسے کہ تم نے بلایا تھا لقاء یومکم، آج کے دن کی ملاقات کو، میری اس ملاقات کو دنیا میں تم نے بلایا تھا، آج میں نے تمہیں بلا دیا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار، بس آج جہنم میں جاؤ. ذالکم، یہ سارا معاملات کیوں کیے؟ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس لیے کہ تم نے بنایا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق، تم نے اللہ کے قرآن کو مذاق بنایا تھا. تم کہتے تھے جی ہم ماننے والے ہیں، اور مانتے نہیں تھے، یا مانتے تھے تو مذاق بناتے تھے. فرمایا نہ، آج پکڑ کے اندر آگے ہو. وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تھا، تم کہتے تھے جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے. فالیوم لا یخرجون منها، آج کے دن تم نہیں نکالے جاؤ گے اس جہنم سے. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. پہلے بھی عرض کیا تھا توبہ دنیا میں قبولیت کا وقت ہے، دنیا سے چلے جائیں گے پھر کوئی توبہ وغیرہ نہیں. فللہ الحمد رب السماوات، پس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو رب ہے تمام آسمانوں کا، اور رب الارض، اور رب ہے زمینوں کا، اور رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اب پھر یہ جو سورت کا اختتام ہے نا وہ اللہ کی توحید کے اوپر ہی ہے. سورت کا آغاز بھی توحید کے ساتھ تھا، قرآن کی وحدانیت کے ساتھ تھا، اب اختتام بھی کس کے ساتھ ہے؟ توحید کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر. یاد رکھیں تکبر ججتا ہے تو اللہ کی ذات پر ججتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے اوپر تکبر ججتا نہیں. کیوں؟ انسان ہر وقت کے اندر کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہے. ایک ہی ذات ہے اللہ کی ذات جو کسی وقت میں کسی انسان کی یا کسی بھی ذات کا محتاج نہیں. اسی لیے وہ حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی، یہ تکبر جو ہے نا، بڑائی جو ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے، جو کوئی اس میری چادر کو مجھ سے کھینچے گا میں اسے آگ کے اندر ڈالوں گا. اللہ تو اللہ ہے نا، ایک انسان کے کندھے سے آپ اس کی چادر کھینچے نا. ہمارے ہاں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز مشہور ہے کہ چادر کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے. ٹوپی عزت ہوتی ہے، لباس عزت ہوتی ہے. کوئی شخص کسی شخص سے اگر لباس اس کا کھینچے، چادر کھینچے، ٹوپی کھینچے، اسے کتنا برا لگتا ہے. اسی طرح اللہ کو برا لگتا ہے وہ شخص کہ جو تکبر کرے. کیوں؟ اللہ کی صفت ہے. اور فرمایا الکبریاء فی السماوات والارض، تمام بڑائیاں جو ہیں نا وہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی. اور العزیز و غالب ہے. یہ ساری کی ساری صورتیں ایک طرح سے شروع ہو رہی ہیں. تنزیل الکتاب، نازل شدہ ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم و حکمت والا ہے. یہ تمہیدی بات ہے. یہ کس کی تمہید باندھی جا رہی ہے؟ آخرت کے مضمون کی، قیامت کے مضمون کی. فرمایا ما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی لہو لعب نہیں ہے، کھیل کود نہیں ہے، تماشا نہیں ہے زمین و آسمان، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقرر کے لیے. ابدی بھی نہیں ہے کہ زمین و آسمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، نہ. فرمایا ان پر فنا آئے گی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا
اپنے دائنے ہاتھ کے اوپر، اور فرمایا والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس سے وہ منہ موڑتے ہیں۔ کافر لوگ قیامت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے عذاب سے منہ موڑتے ہیں۔ قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے آپ، ارأیتم، تم مجھے بتاؤ، آپ سوال کریں ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہ آپ مشرکو تم مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے دنیا کے اندر کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ جن کو اللہ کے علاوہ تم عبادت کے لیے پکارتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، مجھ محمد کو یہ بتاؤ کہ انہوں نے دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جسے پیدا کیا ہے۔ ایک کیڑا انہوں نے پیدا کیا ہے، کوئی مکھی انہوں نے پیدا کی ہے، یا کوئی ایک ایسی چیز جنہیں انہوں نے بنایا ہو، یہ ذرا سامنے لائیں نا۔ میں جواب کوئی نہیں ہوگا۔ ام لہم شرک فی السماوات، اچھا زمین میں کچھ نہیں بنایا، کیا ان کے آسمانوں کے اندر کوئی پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ؟ تو جواب آئے گا نہ، آسمان تک تو یہ لوگ جا نہیں سکتے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا ان سے کہو کہ کوئی کتاب لاؤ، من قبل ھذا، من قبل ھذا القرآن، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب جو آئی ہے اس کتاب کو لے کر آؤ، کہ اگر اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو تو پھر میں محمد تمہاری بات کو مان لوں گا، لیکن نہیں۔ او اثارت من علم، یہ انبیاء کا جو پہلے علم کچھ بچا کچھ ہے، اس علم میں سے یہ بات لے کر آؤ کہ کسی نبی نے یہ بات کی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، تو پھر میں تمہاری بات مان لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم یہ چیزیں لے کر آؤ۔ لیکن کوئی نہیں لا سکا اور نہ ہی لا سکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو ایک اصول دے دیا گیا۔ اصول کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز کو دیکھا جائے گا، آیا وہ پہلے جو مذاہب گزرے ہیں، یہودیت، عیسائیت، ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز گزری ہے جو کسی نے کی ہو؟ نہیں۔ پھر رجوع کریں گے، سب سے پہلا رجوع کس کی طرف ہوگا؟ قرآن کی طرف ہوگا۔ قرآن میں آپ کو نہیں ملتی، صحابہ کی زندگی میں دیکھیں نہیں ملتی، پہلے ادیان کی طرف جائیں، پہلے مذاہب کی طرف جائیں، ان میں بھی آپ کو نہیں ملتی۔ پھر کسی نبی کا بھی ارشاد نہیں، تو پھر آپ اس کام کو کس طرح کرتے ہیں؟ پہلے عرض کیا تھا کہ کسی نبی نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، تو جب کسی جگہ سے ثابت نہیں تو تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ نا کسی چیز کو، پر میں نہیں لا سکتے۔ ومن اضل، کون ہے بڑا گمراہ، ممن، اس شخص سے، یدعو جو پکارتے ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اللہ کے غیر کو پکارے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ولی سے، کسی نبی سے مدد مانگتا ہے، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ فرمایا من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو اسے قیامت والے دن تک کوئی جواب نہیں دیں گے۔ آپ کسی کو بھی چاہیے مرضی آپ کسی کو پکاریں نا، کسی بھی مردے کو آپ پکاریں، قیامت کے دن تک جب تک دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ کو نہ اچھا جواب ملے گا نہ برا جواب ملے گا۔ سارا دن جا کر ایک قبر پر کھڑے ہو جائیں نا، سوال کرتے رہیں، نیچے سے کوئی جواب نہیں آئے گا، قیامت والے دن تک نہیں آئے گا۔ ہاں قیامت میں جواب آئے گا، لیکن آپ کو عذاب ہی ملے گا۔ جواب وہ دیں گے، وہ یہی دیں گے کہ میں نے تم سے کہا تھا دنیا میں کہ مجھ سے سوال کرو، فرمایا نہ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی اس پکار سے غافل ہیں۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ لوگ مجھے پکار رہے ہیں، لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے، آج اسے نہیں پتہ کہ میری عبادت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کتنے پہلے لوگ گزر چکے ہیں دنیا سے، انہیں پتہ نہیں کہ آج ہماری عبادتیں کی جا رہی ہیں اور ہماری قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، انہیں ان چیزوں سے خبر بالکل بھی نہیں۔ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، یاد کیجئے اس دن کو جب جمع کیا جائے گا، جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ لوگ جن کی عبادت کی جا رہی ہے آج دنیا میں، وہ لوگ ان عبادت کرنے والوں کے اعداء، دشمن ہوں گے۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ پکڑ انہیں عذاب دے، ہم نے ان سے کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو ان سے اللہ نہیں کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو،
تو اگر کہا ہوتا اے اللہ تجھے ان قلتو فقد علمتا، اگر اللہ میں نے کہا ہوتا تو جانتے ہے نا، تیرے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا، آپ پکڑے نہیں عذاب دے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ اپنی عبادت کا کفر کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا، وہ انکار کر دیں گے ہم نے عبادت کا نہیں کہا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں، لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، حق آنے کے بعد، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو واضح جادو ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا محمد رسول اللہ سے کہتے کہ اے محمد تو ہم پر جادو کر رہا ہے۔ ام یقولون افطرا، اور بعض کہتے افطرا ہو، محمد نے قرآن کو گڑھ دیا، محمد رات کو خود قرآن کی آیتوں کو جوڑتا ہے، صبح آ کر ہمیں سنا دیتا ہے، کوئی وحی اس کے اوپر نہیں آئی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی بھی مسئلے کے اندر، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے اوپر کبھی بھی لوگ جڑتے نہیں ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی برا کام ہوگا تب بھی سارے نہیں جڑیں گے، اچھے لوگ، حق والے لوگ اس برے کام سے ہٹ جائیں گے، اور اگر کوئی برا کام ہوگا، اچھا کام ہوگا تو سارے لوگ نہیں جڑیں گے، برے لوگ اس اچھے کام سے ہٹ جائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یا جتنے لوگ باہر ہیں، ان میں سے کوئی دو انسان ایسے اللہ نے پیدا نہیں کیے کہ جو ایک طرح کا سوچتے ہوں۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے، ہر ایک کا دل الگ ہے اور ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا نظریہ الگ ہے۔ بعضوں نے کہا محمد قرآن گڑھتا ہے، بعضوں نے کہا محمد کے پاس جو قرآن ہے وہ جادو ہے، بعضوں نے کہا مجنون ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اپنے سے لگا ہوا ہے، بعضوں نے کہا نہ، کسی کے پاس جاتا ہے، فلاں لوہار ہے، وہاں پر جا کر اس سے رات کو سیکھتا ہے، قرآن کو صبح آ کر ہمیں پڑھاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنے ذہن بن گئے۔ فرمایا نہ، یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، تو بعضوں نے کہا ہم یقولون افطرا، قرآن تو گڑھتے ہیں محمد۔ قل اے محمد الرسول اللہ جواب دیجئے انہیں، ان افتریتہ، اگر میں اس قرآن کو گڑھوں، تو آگے جواب محذوف ہے، پہلے کئی جگہوں کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ میری پکڑ کرے گا مجھ محمد کی اس قرآن کے گڑھنے کی وجہ سے، تو میں نے قرآن کو گڑھا نہیں، اسی لیے اللہ نے مجھے پکڑا نہیں، یہ جواب ہے۔ اللہ اگر مجھے پکڑے فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پھر تمہیں تو کوئی اختیار نہیں مجھے اللہ سے چھڑانے کا، اللہ کے مقابلے میں تم لوگوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ وہ عالم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم میرے بارے میں باتیں بناتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہی کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان، مجھ محمد اور مشرکین مکہ تمہارے درمیان میرا اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں محمد کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ نے کئی انبیاء کو بھیجا ہے، کئی رسولوں کو بھیجا ہے، میں نیا نہیں آیا تمہارے پاس۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہتے ہیں نا لوگ کہ محمد رسول اللہ کہ ہر ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، اس سے صاف ستھری آیت آپ کو قرآن میں اور صریح الفاظ میں نہیں ملے گی۔ ما ادری، میں محمد نہیں جانتا، ما یفعل بی، کہ مجھ محمد کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور میں نہیں جانتا ہے مشرکین مکہ تمہارا کیا انجام ہوگا، مجھے نہیں پتہ، مجھ محمد کو نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں محمد صرف اور صرف پیروی کرتا ہوں ما یوحى الی، جو کچھ میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو کچھ میری طرف اترتا ہے، جو اللہ مجھے بتاتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہے میری ذمہ داری مگر صرف اور صرف ڈرانا، واضح طور پر لوگوں کو ڈرانا۔
قل اے محمد الرسول اللہ فرما دیجیے ارائیتم تم لوگ مجھے بتاؤ ان کان من عند اللہ، ان کان ھذا القرآن من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نے گڑھ لیا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو حقیقت کے اندر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے، لیکن تم نہیں مانتے اس بات کو۔ ذرا اے کافرو تم سوچو، اگر یہ ہوا اللہ ہی کی طرف سے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس قرآن کا انکار کر دیا تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور ایک گواہ نے گواہی دے دی بنی اسرائیل میں سے اس قرآن کے اوپر، ایمان وہ لے آیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم تو تکبر کر رہے۔ یعنی یہودی ہے ایک، وہ یہودی قرآن پہ ایمان لے آیا، لیکن میں محمد تمہارے سامنے پیدا ہوا، تمہارے سامنے میں نے زندگی گزاری، مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ وہ یہودی میرے اوپر ایمان لے آیا، مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ یہودی ہو کر میرے اوپر ایمان لے آیا، لیکن تم میرے اپنے ہو کر میرے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر کرتے ہو۔ تو یاد رکھو پھر اللہ تمہیں پکڑے گا، کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن اگر خیر ہوتا نا تو ما سبقونا الیہ، پھر یہ جو لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی پہل نہ کرتے ہم میں سے۔ کیا مطلب؟ ان کا یہ اعتراض تھا، وہ کہتے تھے قرآن نہیں ہے، یہ جو قرآن ہے یہ کوئی خیر نہیں ہے، اگر یہ قرآن خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لاتے، پھر ہم سردار لوگ قرآن کے اوپر ایمان لاتے۔ قرآن خیر نہیں، اسی لیے غریب غربا یہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے تو پھر اتنی بات کہی نا، نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ ہم ذلیل لوگوں کی یعنی نوح علیہ السلام سے کہنے لگے تیرے ساتھ رذیل لوگ ہیں، یعنی غریب لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تو کیا ہم بھی ان لوگوں کے پیچھے چلنا لگ جائیں؟ نہیں چلتے ہم۔ تو یاد رکھیں دین اسلام جو ہے نا، دین اسلام آپ کو کبھی بھی امیری اور غریبی کے فرق کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ اس امیری اور غریبی کے فرق کو مسجد کے اندر ختم کر دیا۔ یہ مسجد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، مسجد جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی اس کے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جب مسجد میں آ گئے تو امیری غریبی کے فرق کو ختم کر دیں۔ تو کہا اگر یہ خیر ہوتی تو غریبوں کے پاس کیوں ہوتی، ہم پہل کرتے نا، سردار ہم پہل کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، حال یہ کہ ان لوگوں نے ہدایت نہیں حاصل کی قرآن سے، فَسَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ کیا ہے، گھڑی ہوئی پرانی باتیں ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حال یہ کہ اس سے پہلے ایک کتاب نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام پر، امامً ورحمہ، جو رہنما تھی اور رحمت تھی۔ امام کہا جاتا ہے پیشوا کو، امام ہر آگے والی چیز کو امام آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اصطلاح کے اندر لفظ امام بولا جاتا ہے کتاب کے لیے یا کسی انسان کے لیے، وہ کس معنی میں آتا ہے؟ رہنما کے معنی میں آتا ہے کہ وہ راستہ دکھلاتا ہے لوگوں کو۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن، مصدقٌ، یہ تصدیق کرنے والا ہے، پہلی تمام کی تمام کتابوں کی تصدیق کی ہے قرآن نے، تورات کی، زبور کی، انجیل کے، ان کے نام بھی لکھے، اور نام لکھنے کے بعد یہ بات قرآن کے اندر آئی کہ یہ سچی کتابیں ہیں۔ لسان عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ کیوں ہے عربی زبان میں؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو ڈرایا جائے۔ عرب کے جو ظالم جابر لوگ ہیں انہیں عربی زبان کے اندر ہی سمجھایا جائے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ نیکی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات کے اوپر ٹھہر گئے، پھر اللہ کو مرتے دم تک نہ چھوڑا، وہ لوگ ہیں۔
فلا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی اور غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے دنیا میں، جو کچھ کرتے رہے ہیں جنت اس کا بدلہ ہے۔ ووصینا الانسان، ہم نے وصیت کی، کیا مطلب ہم نے تاکیدی حکم دیا، وصینا الانسان، ہم نے ایک مضبوط اور تاکیدی حکم دیا انسان کو، بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اے انسان تیرا حق ہے، تیرا فرض ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا اپنے پیٹ کے اندر تکلیف کے ساتھ۔ یہ جو 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے، وہ 9 کے 9 مہینے ماں کو سخت قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، اور درد ذہ کا درد بھی اس نے اٹھایا، یعنی جس وقت بچے کی پیدائش تھی وہ تکلیف بھی اس نے اٹھائی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل کا زمانہ یعنی پیٹ کے اندر رہنے کا زمانہ، وفصالہ، اور دودھ کا زمانہ، 30 شہرا، یہ کل 30 مہینے ہیں، کل 30 مہینے ہیں۔ 24 مہینے کے 2 سال ہو گئے، جو قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ حولین کاملین، 2 سال مکمل ماں کا کام ہے کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر بچہ صحت مند ہے تو خاوند اور بیوی دونوں کا مشورہ ہے، پہلے اگر دودھ چھڑا دیتے ہیں 1.5 سال میں، 18 مہینے میں، جس طرح بھی وہ اگر 15 مہینے میں دودھ چھڑاتے ہیں تو گنجائش ہے، کوئی زبردستی نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے اوپر دودھ پلانے کی اجازت نہیں۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہوگی 24 مہینے، پھر کم سے کم جو حمل کی مدت ہے، یعنی کتنے عرصے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کے اوپر حد نہیں لگے گی، یعنی وہ زنا کا بچہ شمار نہیں ہوگا، تو اس کی فقہاء نے جو مدت بیان کی ہے وہ 6 مہینے بیان کی۔ اگر کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، شادی کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے آپ زانیہ یا باغیہ نہیں کہیں گے، وہ بچہ حلال کا ہے، 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا 30 شہرا، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ اشدہ، وہ جوانی کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ گیا 40 سال کو۔ یہ 40 سال کا تذکرہ قرآن کے اندر کیوں آیا ہے؟ یہ بلوغت کا کیا ہے؟ اختتامی حد ہے۔ بلوغت شروع ہوتی ہے، آج کے زمانے کی بات علیحدہ ہے، 10 سال 12 سال میں بھی بچے بالغ ہو رہے ہیں، 9 سال کے بھی بچے بالغ ہو رہے ہیں۔ یہ حد جا کر پہنچتی ہے 40 سال تک۔ 40 سال تک انسان بڑھتا ہی رہتا ہے، ہر چیز کے اندر، عقل کے اندر، دماغ دن بدن زیادہ کام کرتا ہے، اور قوت کے اندر بھی انسان 40 سال تک بڑھتا رہتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، عقل، جسم، ساری کی ساری، زبان کی تیزی، یہ ساری چیزیں 40 سال تک چلتی رہتی ہیں ترقی کے اندر، لیکن 40 سال ان کا اینڈ ہے۔ جب 40 سال پورے ہوں گے تو یہ اپنے عروج کے اوپر ساری چیزیں ہوں گی، 40 سال کے بعد پھر زوال، پھر دن بدن کس کی طرف جائے گا؟ بڑھاپے کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا یہ تمہاری انتہائی عمر ہے 40، کہ جو کچھ حاصل کرنا ہے 40 تک کر لیا آپ نے، اب دن بدن کدھر جائیں گے؟ نیچے جائیں گے۔ جب 40 سال کی عمر پہ پہنچ آئے ہو تو اب تو اپنے رب کو خوب پہچانو نا۔ کہنے کا، بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہی ہے۔ قالا، کہتے ہیں ربی، اے میرے پروردگار، اوزعنی ان اشکر، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک کا، تیری نعمت کا، التی، وہ نعمت، انعمت علیہ، جو تو نے میرے اوپر انعام کی، وعلی والدی، اور میرے والدین کے اوپر، وان اعمل، اور تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں عمل کروں، صالحا، نیک، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور تو اصلاح کر، اے اللہ تو اصلاح کر میری اولاد کے اندر۔ یہ دعائیں ہیں، یاد رکھ لیں،
یہ دعائیں، یہ قرآن نے دعا سکھلائی ہے۔ دعا، پہلی چیز دعا کے اندر اس آیت کی شروع میں جو بیان ہوئی ہے، اوزعنی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ پتہ چلا کہ 40 سال ہو یا 60 سال یا 20 سال، کوئی بھی عمر ہو، جب تک توفیق نہیں ملے گی تو کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مانگنے کی ہے وہ اللہ سے توفیق ہے۔ توفیق ہوگی تو سارے کام انسان کرے گا۔ توفیق مانگنے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب آپ کو شکر کی توفیق مل گئی نا، یاد رکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز والدین کے لیے دعا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کی عمر کے اندر برکت نصیب کر دے گا۔ والدین کے لیے دعا کرنے میں والدین کا فائدہ کم ہے، آپ کا اپنا فائدہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو۔ اب جب آپ نے والدین کے لیے دعا کر لی، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں، اللہ میرے عملوں کو ٹھیک کر دے، میں کوئی بھی عمل کروں وہ تیری رضا کے لیے ہو۔ کیوں؟ اللہ کی رضا سے ہٹ کر کسی کے لیے بھی عمل کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کوئی بھی عمل کرے، اس کے اندر رائی برابر، ذرے برابر بھی کسی اور کو دکھلانا مقصود ہو تو اس کا ثواب اللہ اسے عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ انہی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا ہوتا ہے۔ تو عمل کے اندر اخلاص مانگے اللہ سے۔ اور تیسری اور چوتھی اور آخری چیز، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ اصلاح کر میری اولاد کے لیے، میری اولاد کو تو ٹھیک کر دے۔ یہ آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس میں اگر ہوتا اللہ میری اولاد کو تو ٹھیک کر دے، وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، فی نہ بھی لاتے تب بھی کام چل جاتا، لیکن لفظ فی لا کر اللہ نے ایک بات سمجھا دیا۔ فی بمانی کیا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری اولاد کے اندر یہ چیز ٹکی رہے، نکلے نہ، یہ فی بمانی کیا ہے؟ اللہ اسے نکالنا نہیں پھر میری اولاد سے۔ اصلح لی فی ذریتی، اللہ میری نسلوں کے اندر اس چیز کو تو باقی رکھ کہ میری نسلیں سدھر جائیں۔ انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں اے اللہ تجھے سے، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمان ہوں۔ یہ دعائیں ہیں، یہ کسی خاص شخص کی نہیں، یہ قرآن نے تمام کے تمام لوگوں کے لیے بیان کر دی۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں، الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کی توبہ کو ہم قبول کرتے ہیں اور انہیں بدلہ دیتے ہیں اچھا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان سے تجاوز کرتے ہیں، کیا مطلب؟ درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت میں ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور وعدہ ان سے سچا ہوگا، وہ وعدہ جو ان سے دنیا کے اندر کیا جاتا تھا، وہ وعدہ اللہ سے پورا کریں گے۔ والذی، اور جو شخص قال لوالدیہ، کہے اپنے والدین سے، اف لکما، ہائے اف ہے تمہارے اوپر، تف ہے تمہارے اوپر۔ یہ لفظ بہت ہلکا لفظ ہے، اے والد سے کہے کہ اف ہے تمہارے اوپر۔ وَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، کیا آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ ہم نکالے جائیں گے؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، حال یہ کہ اس سے پہلے کئی زمانے گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے کئی لوگ گزر چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، قبر کی زندگی ہوگی، نہ کچھ بھی نہیں، ہم سے پہلے بھی کئی لوگ آئے ہیں، کھا پی کر وہ مر گئے ہیں، کوئی دوبارہ ان کی زندگی وغیرہ نہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان وعد اللہ حق، تیرے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ فیقول، یہ لوگ کہتے ہیں، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ہم ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہ،
مرو گے بھی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے بھی، زندگی بھی ہوگی، حساب و کتاب بھی ہوگا، ہماری عدالت میں بھی آؤ گے، تو ایسا معاملہ نہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بات ثابت ہو گئی ہے۔ بات کیا ثابت ہوئی ہے؟ اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ فی امم قد خلت من قبل من الجن والانس، اور ان کے ساتھ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، قیامت کے انکاری پہلے بھی کئی لوگ گزر چکے ہیں ان سے پہلی امتوں کے اندر، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ جنوں میں سے بھی ایسے ہیں جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں، یاد رکھ لیں، ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ مما عملوا، کس وجہ سے؟ جو کچھ انہوں نے عمل کیا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو درجات بلند ہوں گے، بڑے ہوں گے۔ اگر برے عمل کیے ہیں تو پھر درکات ہوں گے، زمین کے نیچے ہی نیچے جائے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہم انہیں بدلہ دے دیں ان کے اعمال کا اور ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ کے سامنے، کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے مزے اڑا لیے، جو نعمتیں تم نے حاصل کرنی تھی کر لی، واستمتعتم بہا، جو فائدہ اٹھانا تھا تم نے اٹھا لیا، بہا، اس دنیا سے، فالیوم، آج کے دن، تجزون عذاب الہون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کرنے والے عذاب کے ساتھ۔ کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض، تم تکبر کیا کرتے تھے زمین کے اندر، بغیر الحق، نہ حق طور پر، وبما کنتم تفسقون، اور تم اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے دنیا کے اندر، آج تمہیں رسوا کرنے والا عذاب چکھائے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ تذکرہ کیجئے اخا عاد، یعنی قوم عاد کے بھائی کا۔ قوم عاد کا بھائی کون؟ ہود علیہ السلام۔ یہ نبی قوم والوں کا بھائی ہوتا ہے، کس لحاظ سے؟ کہ اسی قوم میں سے تھا۔ اب پیغمبر علیہ السلام قریش مکہ میں سے تھے، تو جب بھائی کا آ گیا انہیں، تو کس لحاظ سے؟ کہ اسی قوم قبیلے کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اب ہود علیہ السلام قوم عاد کے بھائی ہیں، کیوں؟ ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی بڑے ہوئے ان کے ساتھ، تو وہ بھائی والی نسبت یہاں پر یاد کی گئی۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ یاد کریں قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قومہ، جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف کے اندر، احقاف یہ علاقے کا نام ہے، اور تفصیل پہلے تھوڑی سی کی تھی میں نے، کہ جو ٹیلے ہوتے ہیں صحرائی علاقوں کے اندر، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے، وہ ٹیلوں کی وجہ سے وہ علاقہ مشہور ہو گیا۔ تو فرمایا احقاف کے اندر انہیں ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور پہلے بھی گزری کئی امتیں، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور گزرے ان سے پہلے، النُّذُرُ کئی ڈرانے والے، کئی بستیوں کے اندر، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ان سے پہلے، وَمِن خَلْفِهِ اور ان کے بعد، اللہ تعبدو، وہ سارے کے سارے کہتے رہے کہ مت اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کی مت عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ اب قوم عاد سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم یا اس سے پہلے بھی، تو سب رسولوں کی دعوت مشترکہ تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ پھر یہ قوم عاد کے بعد سمود آئی اور کئی قومیں آئیں، ان سب نے بھی یہی کہا کہ مت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ انی اخاف علیکم، یہ تمام انبیاء کہتے تھے، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے، کہ وہ عذاب آئے گا تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ قالوا، کہتے جواب کے اندر، اجبتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا عن آلہتنا، تاکہ تو ہمیں دور کر دے ہمارے معبودوں سے، ان جن بتوں کو ہم نے معبود بنائے تو اس لیے آیا ہے کہ ان معبودوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھائے، ہمیں ان معبودوں سے دور کرے۔ فاتنا بما تعدنا، ہم نہیں مانتے، فاتنا بما تعدنا، تو لے آ جس چیز کا تو وعدہ کرتا ہے، تو کہتا ہے دھمکاتا ہے عذاب سے، قیامت کو لے کر آ، عذاب کو لے کر آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال انما العلم عند اللہ، وہ ہود علیہ السلام نے جواب دیا، انما العلم عند اللہ، اس عذاب کی مدت
وقت یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گا۔ میرا کام کیا ہے؟ اوبلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، ما ارسلت بہ، جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، میں صرف اور صرف وہ پیغام تمہارے تک پہنچاتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، یعنی بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ عذاب کا مطالبہ کیا تھا، ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ، تو کئی عرصے تک بارشیں نہیں ہوئی نا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، بس جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، عذاب کی صورت کیا تھی یہ دیکھیں، عارضاً، وہ ایک بدلی تھی، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف چلی آ رہی تھی، یعنی ایک چھوٹا سا بادل آیا، وہ ان کی وادیوں کی طرف چلنے لگا۔ قالوا، خوش ہوئے، کہنے لگے ھذا عارض، یہ بادل ہے، ممطرنا، یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا، خوش ہو گئے، کہا کہ بس اب بدلی آ گئی، اب ہمارے اوپر بارش آئے گی۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، اللہ فرماتے ہیں وہ بدلی یا بارش نہیں تھی ان کے لیے، بلکہ وہ چیز تھی جس کی یہ لوگ جلدی کرتے تھے، یعنی وہ عذاب تھا، یہ جلدی عذاب کو مانگتے تھے نا، میں نے عذاب بھیجا۔ ریح، وہ ہوا تھی، تند قسم کی ہوا، فیہا عذاب علیم، اس کے اندر دردناک قسم کا عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها، وہ ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی اللہ کے حکم سے، یعنی تباہ و برباد کر رہی تھی ساری چیزوں۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، جب صبح ہوئی نا، ان کی حالت کیسی تھی؟ لا يرى الا مساكنهم، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے ان کے گھروں۔ یہ لوگ کیسے تھے تو آگے چل کر پڑھیں گے کہ جیسے کٹی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہیں کھجور کی، کھجور کے تنے جیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ مرے ہوئے اس طرح پڑے ہوئے تھے۔ اور سورہ حاقہ کے اندر جا کر پڑھیں گے کہ یہ جو ہوا چلی ہے یہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور یہ لوگ آپس میں ٹکراتے تھے اور مرتے تھے۔ 120 گز قد جس انسان کا ہو تو خود ذرا سوچیں وہ کتنا لمبا اور کتنا طاقتور ہوگا۔ یہ آپس میں ٹکراتے تھے، ٹکرا کر یہ لوگ مرتے تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اب یہ واقعہ سنایا نا متکبرین کا، یہ واقعہ سنانا صرف مقصود نہیں تھا بلکہ قریش مکہ کو ڈرانا مقصود تھا، تو اب قریش مکہ کو خطاب ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، قسم بخدا ہم نے قوم عاد کو قدرت دی زمین کے اندر، فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، ویسی قدرت مکہ والوں تمہیں ہم نے نہیں دی، انہیں جیسا قد دیا تھا، جیسا مال دیا تھا، جیسی طاقت دی تھی، وہ چیزیں ہم نے تمہیں نہیں دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، ہم نے انہیں کان دیے، وَأَبْصَارًا، اور آنکھیں دی، وَأَفْئِدَةً، اور دل دیا، عقل دی، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، بس انہیں فائدہ نہیں دیا، نہیں بچایا ان کو، سَمْعُهُمْ، ان کے کانوں نے، وَلَا أَبْصَارُهُمْ، نہ ان کی آنکھوں نے، وَلَا أَفْئِدَةُهُمْ، اور نہ ان کے دلوں نے، مِنْ شَيْءٍ، کسی چیز سے ذرہ برابر بھی اللہ کے عذاب سے چیزیں انہیں نہ بچا سکتی۔ جتنا ذہین ہو انسان، جتنی آنکھیں تیز کام کرتی ہوں، کان کام کرتے ہوں، دل کام کرتا ہو، لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اذ کانوا یجحدون، جب وہ اللہ کی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے لگے، اللہ کی نشانیوں میں جب جھگڑیں گے، اللہ کے دین میں جب جھگڑیں گے تو یاد رکھیں پھر بچا کوئی چیز نہیں سکتی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا، پکڑ لیا ان کو اس چیز نے جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ قسم بخدا اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم من القری، اے مکہ والو تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو، ارد گرد سے کیا مراد؟ شام جاتے تو راستے کے اندر قوموں کی تباہی انہیں نظر آتی تھی، اسی طرح غزہ جاتے تو راستے میں یہ چیزیں نظر انہیں آتی تھی، کئی علاقوں کے اندر جاتے تھے راستے میں یہ تھی یہ چیز، یعنی بستیاں تباہ ہوئی۔ اور میں وصرفنا الآیات، اور ہم نے کھول کھول کر انہیں نشانیاں بتلائی، بار بار نشانیاں بتلائی، پھیر پھیر کر آیتیں پڑھ کر ہم نے سنائی، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں ہماری طرف۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، بس کیوں مدد ان کی نہ کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا اللہ کے سوا قربان آلہہ، معبود کے قرب کی،
یعنی انہوں نے یہ جو بتوں کو خدا بنایا ہوا تھا، یاد رکھ لیں ڈائریکٹ انہوں نے ایک خدا انہیں نہیں بنایا تھا۔ یہ کہتے تھے خدا تو بڑا ہے، لیکن اس خدا تک پہنچنے کے لیے چھوٹے خداؤں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹے خدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بس سوال ایک ہی ہے، چھوٹے خداؤں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، یہ خدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ ان سے وہ تو گم ہو گئے۔ قیامت والے دن سب سے سارے کے سارے خدا گم جائیں گے سوائے ایک خدا کے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ ان کا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، اور یاد کیجئے محمد الرسول اللہ جب ہم نے پھیرا الیک آپ کی طرف نفرا من الجن، جنوں میں سے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، جو قرآن کو سن رہے تھے۔ ہوا اس طرح کہ پیغمبر علیہ السلام کو جب طائف کے اندر مارا گیا، طائف سے جب واپس آئے پیغمبر علیہ السلام تو راستے کے اندر ایک جگہ پر رکے فجر کی نماز کے وقت۔ فجر کی نماز کے وقت پیغمبر علیہ السلام رکے، ساتھ ان کا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ۔ نماز پڑھی پیغمبر علیہ السلام نے، ایک مقتدی ایک امام، جماعت ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے فجر کی نماز کے اندر۔ اور فجر کی نماز میں عام نمازوں کے بنسبت قرآن زیادہ پڑھتے تھے پیغمبر علیہ السلام۔ اللہ کی طرف سے وہ مڑ گیا پیغمبر علیہ السلام کی طرف، وہ آئے ٹھہرے اور انہوں نے قرآن سنا۔ جب وہ قرآن سننے کے لیے پہنچے، انہوں نے پہلے تو قرآن پڑھا نہیں تھا، لیکن بطور ادب انہوں نے کہا، یہ اگلی آیت میں، اسی آیت کے ٹکڑے میں ہے، فلما حضروا، جب وہ لوگ حاضر ہو گئے، قالوا، تو کہنے لگے، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو، ذرا غور سے سنو قرآن کو، یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے۔ اب پیغمبر علیہ السلام سے بات چیت کوئی نہیں ہوئی، لیکن ایمان لے آئے۔ فلما قضی، جب پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پورا کیا، ولوا الی قومہم، تو وہ مڑے اپنی قوم کی طرف، منذرین، انہیں ڈراتے ہوئے۔ اپنی قوم کی طرف پہنچے تو انہیں بھی جا کر ڈرایا۔ یہ آیت مبارکہ کئی اسباق دیتی ہے انسان کو۔ مشرکین مکہ کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ مشرکین مکہ، پیغمبر علیہ السلام محمد الرسول اللہ جن نہیں، وہ تمہاری جنس میں سے انسان ہے۔ دوسرا، وہ کہیں باہر ملک کا نہیں، وہ تمہارے ہی ملک کا ہے۔ اور تیسرا، کسی اور زبان والا بھی نہیں، تمہاری ہی زبان عربی والا ہے۔ تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک علیحدہ جنس والے جنات آ کر وہ پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور دوسری چیز، فلما حضروا قالوا انصتوا، مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمانوں قرآن تم نے پڑھ لیا، قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر تم قرآن کی تلاوت میں خاموش نہیں ہوتے تو تم سے تو پھر وہ جنات اچھے ہیں کہ جو ایمان بھی نہیں لائے تھے، پہلی مرتبہ آئے تھے، انہوں نے خاموشی کے ساتھ تلاوت کو سنا۔ تیسرا اور بڑا سبق جو اس میں ہے کہ فلما قضی ولوا الی قوم منذرین، کہ انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو کلمہ پڑھ کر وہ بیٹھے نہیں، بلکہ وہ قرآن سننے کے بعد قرآن کی تبلیغ کے اندر لگ گئے، انہوں نے قرآن لوگوں تک پہنچایا۔ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، اسے قرآن کا جتنا بھی حصہ آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر پھیلائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ قالوا، اب یہ جنات چلے گئے ہیں اپنی قوم والوں کے پاس، جا کر کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنا ایک کتاب کو، انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پتہ چلا کہ موسیٰ کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کے بعد یعنی تورات کے بعد تو انجیل نازل کی گئی، انہوں نے قرآن کا نام کیوں لیا؟ تورات کے بعد انجیل کا نمبر ہے نا، انہوں نے کہا موسیٰ کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی، انجیل کو تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کا جواب آسان ہے، شریعت کی کتاب جو تھی وہ تورات تھی، انجیل جو آئی ہے وہ تورات کا تتمہ آئی ہے، تورات کو مکمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے وہ کوئی باقاعدہ طور پر شریعت نہیں تھی، بلکہ یہ جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود ساختہ حرام کی ہوئی تھی، یہودیوں نے ان چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام حلال کرنے کے لیے آئے، اور اس لیے کتاب دی گئی انہیں۔
مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، یہدی الی الحق، یہ سیدھے راستے دکھانے والا ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور یہ ہے بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی بات مان لو، وآمنوا بہ، اور اس محمد کے اوپر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ اللہ تمہیں عذاب علیم سے پناہ میں رکھے، اللہ تمہیں پناہ دے دے گا عذاب علیم سے۔ یہ کن کی باتیں ہیں؟ جنات کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے کی۔ ایمان لانے کا سب سے بڑا انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایمان انسان لاتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے، اور روایات کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے جیسی حالت اس کی ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت تھی، یعنی ماں کے پیٹ سے انسان نکلتے ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو کوئی گناہ اس کا پچھلا شمار نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جددو ایمانکم، اے ایمان والو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، بار بار ایمان کی تجدید کرو، یعنی کلمہ پڑھتا رہے انسان، اپنی ایمان کی تجدید کرے۔ اس کے کئی فوائد ہیں، بسا اوقات انسان کے ذہن سے، انسان کی زبان سے کئی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں نہ سمجھی کے اندر، جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمان کی تجدید کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر کلمہ کفر خدا نخواستہ زبان سے نکل چکا ہے تو انسان دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کہ انسان جیسے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو نہیں سنتا، یعنی جو محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یا کوئی اللہ کی طرف بلا رہا ہے نہیں جاتا اللہ کی طرف، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پھر اعلان اللہ کا سن لے کہ اللہ کو کوئی زمین میں ہرا نہیں سکتا، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو ہرائے، نہ اس سے پہلی قوموں نے ہرایا، نہ آپ ہرا سکتے ہو، نہ آپ کے بعد آنے والی کوئی قوم اللہ کو ہرا سکتی ہے۔ اگر عاد و سمود قوم نوح نے نہیں اللہ کو ہرایا، آپ کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ فرمایا وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست جو تمہاری مدد کرے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ لوگ واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ، کیا اے مخاطب آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، الذی وہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ اللہ تھکا نہیں ان کے پیدا کرنے سے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، فرمایا وہ تھکا نہیں۔ تھکتا کیوں؟ اس نے تو لفظ کن کے ساتھ ان کو پیدا کیا، اور لفظ کن کے بارے میں پہلے میں تفصیل کر چکا ہوں کہ اللہ کو لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ لفظ کن کا محتاج نہیں۔ یہ لفظ کن کیوں آیا قرآن کے اندر؟ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا کہ اللہ اس طرح کام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ضرورت کن کہنے کی نہیں۔ اللہ کے کام کرنے کا نام ہے صرف اور صرف ارادہ۔ اللہ ارادہ کرتے ہیں، کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور میں وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وہ تھکا نہیں ان کے پیدا کرنے سے، بِقَادِرٍ، اس قدرت کے ساتھ، اللہ کی قدرت ہے، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اس بات کے اوپر کہ وہ زندہ کرے مردوں۔ جیسے آسمان بنایا، زمین بنائی، یا لوگوں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ دوبارہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ کون سا مشکل؟ اگر بالکل جاہل قسم کے آدمی کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو وہ جاہل بھی جواب دے گا لوگ غلط ہے، اللہ ٹھیک ہے۔
مشکل کام اللہ نے کیے، زمین و آسمان کو پیدا کیا، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ ضرور زندہ کرے گا مردوں کو، وہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ویوم، اور یاد کیجئے اس دن کو، یعرض الذین کفروا، جب پیش کیے جائیں گے کافر، علی النار، آگ کے اوپر، آگ کے اوپر یعنی جہنم کے پاس ان کو لے کر جایا جائے گا اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں تھا؟ یہ تم دنیا کے اندر انکار کرتے تھے نا قیامت کا نا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ جو دن قیامت کا یہ حق نہیں ہے؟ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اللہ انہیں اور ذلیل کریں گے، اور ذلیل کریں گے ادھر۔ قالوا، جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ حق ہے۔ قسم کھائیں گے اپنے رب کی اور کہیں گے کیوں نہیں، یہ دن تو حق ہے، لیکن ہم بھٹک گئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قال، تو کہیں گا اللہ، فذوقوا العذاب، چکھو اب عذاب، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ دنیا کے اندر تم اس دن کو جھٹلاتے تھے، اس دن کے اوپر تم ایمان نہیں لاتے تھے، اس دن کا تم انکار کرتے تھے، اب اس کے عذاب کے اندر تم عذاب کو چکھو۔ فاصبر، اب پیغمبر علیہ السلام کو تسلی، پیغمبر علیہ السلام ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو غمزدہ مت کریں۔ فاصبر، صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ پہلے رسولوں نے صبر کیا، جو ہمت والے رسول تھے، ہر ایک رسول کو، ہر ایک نبی کو اللہ نے بہت زیادہ ہمت عطا کی۔ اب ہمت کا اندازہ آپ ادھر سے لگائیں کہ کوئی دشمنی نہیں، صرف اور صرف ایک دشمنی ہے دین کی، تو اس دین کی دشمنی کی وجہ سے پیغمبر کو گالیاں بھی نکالی جاتی، پیغمبر کو مارا بھی جاتا، اور بعض پیغمبروں کو ملک بدر بھی کیا، ملک سے نکالا گیا۔ آپ اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اپنا علاقہ، اپنا گھر، ساری چیزیں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، کس وجہ سے مجبور کیا؟ کوئی بات، جب جا رہے تھے پیغمبر علیہ السلام تو کعبہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کیا کہنے لگے؟ فرمایا، اے کعبہ، تو بہت عزت والا ہے، ہماری تیرے ساتھ بہت محبت ہے، لیکن کیا کریں، تیرے یہاں کے لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، تو نکال دیتے تھے۔ تو فرمایا صبر کرو جیسے پہلے رسولوں نے صبر کیا، ولا تستعجل لهم، آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، یعنی ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کریں۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، یعنی قیامت کو جب دیکھ لیں گے، عذاب کو جب یہ لوگ دیکھ لیں گے، کیسے ہوں گے؟ گویا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، یہ لوگ نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر مگر دن کی کچھ گھڑی، ایک گھڑی، یعنی 3 منٹ 4 منٹ، ایک گھڑی یہ لوگ ٹھہرے ہیں دنیا۔ اور کافروں سے سوال ہوگا، قال کم لبثتم فی الارض، پوچھا جائے گا کتنا ٹھہرے ہو دنیا کے اندر، یعنی دنیا کی جو تم نے زندگی گزاری ہے وہ کتنی تھی؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں ایک دن پورا، یہ دن کا کچھ حصہ، اس سے زیادہ ہم نہیں ٹھہرے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے، ساری زندگی اس نے عیش و عشرت کے اندر گزاری ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب وہ جہنم کی ایک چنگاری دیکھے گا نا، ایک چنگاری، وہ دنیا کی ساری بادشاہت کو بھول جائے گا کہ میں نے کبھی آرام و سکون کے اندر ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، ساری چیزیں بھول جائے گا۔ اور جب ایک نیک انسان جس نے ساری زندگی دنیا کے اندر مشقت میں گزاری، بھوک کے اندر گزاری، فقیری میں گزاری، جب وہ جنت کی ایک نعمت کو دیکھے گا نا، وہ دنیا کے سارے غم کو بھول جائے گا۔ اگر اس کی دنیا کے اندر ایسی زندگی تھی کہ اس کے گوشت کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا تھا نا، اتنا بڑا غم، لیکن قیامت والے دن جب جنت کی نعمت کو دیکھے گا، یہ غم سارے اس سے بھول جائیں گے۔ اب انہوں نے کیوں انکار کیا یا کیوں انکار کریں گے قیامت میں؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ جو نعمتیں ان سے بھول جائیں گی، یہ کہیں گے کہ کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے ہم دنیا کے اندر رہے ہیں، حالانکہ 100 سال 80 سال 70 سال رہے ہوں گے، لیکن انہیں ادھر یاد نہیں ہوگا۔ کہیں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، ہم نہیں ٹھہرے مگر دن کا کچھ حصہ۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، ہلاکت ہے، ہلاکت کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں اللہ ہلاک نہیں کرتا الا القوم الفاسق، مگر کسی فاسق قوم جو اللہ کی حدوں سے نکلتی ہے اللہ اسے تباہ کرتا۔ ہر ایک کو پکڑ کے اللہ تباہ و برباد نہیں کرتا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ پہلے مہلت دیتا ہے، مہلت دینے کے بعد اللہ رسی کو کھینچتا ہے، پھر جب اللہ رسی کھینچتے ہیں پھر اللہ چھوڑتے نہیں، پھر سخت قسم کا آدمی ظالم جابر کس قسم کے لوگ دنیا میں نہیں گزرے، اور انہوں نے کہا ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، ہم خدا، ہمارے جیسا کوئی نہیں دنیا میں، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو دنیا ہی کے اندر مرتے مرتے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی کیا حالت ہوئی، فرعون جیسے کی کیا حالت ہوئی، کہتے ہیں خدا ہوں، اور جب تو خدا ہے تو اب مر رہا ہے تو کلمہ تو اللہ کا پڑھ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب تو خدائی تیری کدھر گئی، اب کیوں کلمہ پڑھ؟ اس لیے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے، اس صورت کا خلاصہ ہی آخر کے اندر یہ نکلتا ہے هل يهلك الا القوم الفاسقون، اللہ پکڑتا نہیں ہے، لیکن جب پکڑتے اللہ پھر اللہ چھوڑتا نہیں، اور پکڑتا اللہ کسی ہے حدوں کو توڑنے، جب اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے تو پھر اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ آج یہ جو ہمارے اوپر عذابات ہیں اور عذابات کی کئی صورتیں ہیں، وہ اگر انسان بیان کرے بیان نہیں کر سکتا کہ اتنے زیادہ ہمارے اوپر عذابات اللہ کے آئے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج اللہ کی حدوں کو سر عام توڑا جا رہا ہے، قرآن کے مخالفت کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، سود سر عام کھایا جا رہا ہے، شرابیں سر عام پی جا رہی ہیں، زنا سر عام ہو رہا ہے، اور جب کوئی گناہ علی الاعلان ہوتا ہے تو اللہ کا جو غضب ہے وہ جوش کے اندر آتا ہے، اللہ کا غصہ جوش کے اندر آتا ہے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ پوری کی پوری امت کو اللہ پکڑتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ساتھ نیک جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔